کرتا ہے. اور آپ کی نظروں میں ابھی وہ لیڈر کون ہے؟ عمران خان. میں آپ کو بتاؤں کیسے. میں 4 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. سری لنکا کے لوگ مسلمانوں کو جلاتے تھے. سری لنکا میں لوگ ہم مسلمانوں کو جلاتے تھے. عمران خان نے راجہ پکشا سے بات کی کہ بھائی ہمارے اسلامی اقدار کے مطابق ہمیں دفنایا جاتا ہے, جلایا نہیں جاتا. تم ہمارے لوگوں کو, یہ 75 سالوں میں کسی میں جرت ہوئی سری لنکا جیسے ملک سے بات کرنے کی؟ کیا کہا انہوں نے کہ بھائی تم نے کچھ جلانا نہیں ہے, دفنانا ہے. اجازت دی. آج اب وہ دفناتے ہیں, جلاتے نہیں. جب محمد بن سلمان پاکستان آیا, کوئی مائی کا لال دیکھے درد دل رکھنے کے, احساسات رکھنے کی بات ہوتی ہے. عمران خان نے کہا کہ میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں, ہمارے لوگ آپ کے جیلوں میں قید ہیں, وہ بہت غریب ہیں, وہ بہت محکوم ہیں, وہ بہت مجبوری کے تحت سفر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ روزی کے لیے آپ کے ملکوں میں کام کرنے جاتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ آپ کے جیلوں میں بند ہیں, آپ ان کو ریلیز کر دیں, ان کو رہا کر دیں. محمد بن سلمان نے, یہ واحد پاکستان کا لیڈر عمران خان تھا جس کو کہا کہ مجھے آپ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں اور میں ان کو جیلوں سے ریلیز کروں گا. آپ مجھے بتائیں, جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ساری دنیا کی طاقتوں کے سامنے کہے کہ لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب سمجھتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مختلف خداؤں کے ماننے والے ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرے, وہ کوئی مرد مجاہد ہی ہو سکتا ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا. ایک بات سنیں اور سنیں اور سنیں. پھر دیکھیں, جب فلسطین میں اسرائیل نے بمباری کی تو پہلا پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان تھا جس نے بھیجا شاہ محمود قریشی کو اقوام متحدہ میں, اور جاؤ اور کہو یہ جنگ بندی کرائے. اور ہمارا وزیر خارجہ ایک بہادر لیڈر کی قیادت میں ایک اسرائیل خاتون کے میڈیا اینکر کے سامنے بیٹھ کے کہا, اسرائیل ڈی پاکٹ, کہ یہ واحد یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے والا اسرائیل ہے جو ساری دنیا کی میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے. کسی میں جرت اتنی بات کر سکے دنیا کے سامنے؟ ہم عمران خان کو لیڈر اس لیے مانتے ہیں کہ عمران خان ایک بہادر شخص ہے اور اللہ بہادر اور غیرت مندوں سے کام لیتا ہے. آپ یاد رکھیں, تجربے اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے. یہ آپ تاریخ مسلمانوں کی اٹھا کے دیکھ لیں, جلال الدین خوارزم سے لے کے صلاح الدین ایوبی سے لے کر محمود غزنوی سے لے کر ٹیپو سلطان سے لے کر, اس نے اپنے قوم کے احساسات کی ترجمانی کی ہے, اللہ اور رسول کی بات کی ہے, اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جدوجہد اور محنت کی ہے. عمران خان جیسا شخص جو ساری زندگی ویسٹ کے معاشرے میں گزاری ہو, وہ لا الہ الا اللہ سے بات شروع کرتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ختم کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون سی ایسی طاقت ہے؟ میری بات سن لیں, جب دیندار لوگ دین اور دین کی محنت سے اعراض کریں گے تو اللہ دنیا داروں کو کھڑا کرے گا اور اپنے دین کا کام لے لے گا. داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا, اللہ کی محبت کے لیے ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا, لباس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا, دل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے لیکن ہم مسلمان اس کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں, اس کی حرارت ہمارے دل میں دھڑکتی ہے, اس کے احساسات ہمارے دل میں جنم لیتے ہیں. اور جو کوئی اپنے قوم کی, اپنے ملک کی, اپنے معاشرے کی درد اپنے دل میں لے کے چلے گا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. یہ لوگ ایسے نہیں جمع ہیں یہاں پر, یا کوئی کھانے کو نہیں آیا. میں 500 روپے روز خرچ کر کے آتا ہوں. میں ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. 1 روپے کا میں کسی لالچ سے نہیں آتا ہوں. میں صرف خان کی دلیری, بہادری اور غیرت, اس کی غیرت مندی کی وجہ سے, اس کی بہادری کی وجہ سے میری قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم میری بات یاد رکھنا, زندگی کل ہو نہ ہو, ایک ایسا شخص جس کے پاس عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, شہرت بھی آج سے نہیں, جب وہ کرکٹ میں آیا تھا 1970 سے, اس کے پاس اللہ نے عزت بھی دی, اس کو دولت بھی دی, اس کو شہرت بھی دی اس کو, لیکن در در گلی گلی محلے بھٹکنے پر مجبور ہے اپنی قوم کی بے بسی کے لیے, اپنی قوم کی پریشانی کے لیے. اور یاد رکھیں, ایک بات اور بتا دوں آپ کو, ایک بار اور بتا دوں, لوگ جلال الدین خوارزم کو, ٹیپو سلطان کو, صلاح الدین ایوبی کو, سب کو یاد کرے گی, لیکن ہمارے اس دور کا جو صلاح الدین ایوبی ہے, جلال الدین خوارزم ہے, ٹیپو سلطان ہے, وہ عمران خان ہے. اور یاد رکھیں, آخری بات میری بہن,
اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک بات میری یاد رکھے, ایک بات میری یاد رکھے, جس شخص سے بیرونی دشمن اور اندرونی غدار یہ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے, جس سے بیرونی طاقتیں اور اندرونی غدار ڈرتے ہوں وہی آپ کا حقیقی لیڈر کہلانے کے لائق ہے. اور عمران خان میں یہ ساری خصوصیت ہیں. میں اپنے تمام بڑے ادارے